بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا وسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں، آپ لوگوں کا یہ جذبہ اور آپ لوگوں کا یہ آنا اور جمع ہونا شوق سے، اس کے لیے اتنی دیر قربانی دینا اور بیٹھنا، یہ سب اس کے لیے میں اور بیٹے اسماعیل اور ہماری پوری برادری جو ہے وہ تہہ دل سے شکر گزار ہیں آپ حضرات کے۔ اگرچہ وقت کافی ہو گیا ہے لیکن آپ لوگوں نے اہتمام سے اور فکر سے اتنی دیر بیٹھ کر قربانی دی، فجزاکم اللہ عنا خیرا۔ ماشاءاللہ یہ شروع میں جو بچوں نے پڑھا، یعنی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے کئی لوگوں کے دلوں میں یہ تمنا پیدا ہوئی ہوگی اور رشک آیا ہوگا کہ بھئی کاش ہمارے بچے بھی اسی طرح پڑھیں اور ان کو بھی ایسی صدارت کا مقام دیا جائے اور ان کو بھی بلایا جائے اور ان سے بھی پڑھوایا جائے۔ تمنا تو ہوئی ہوگی نا۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں اس طرح سمجھایا ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین۔ اگر حسد کے قابل کوئی چیز ہے، حسد تو ویسے بری چیز ہے، حسد کے معنی آپ سب جانتے ہیں کہ بھئی کسی کے پاس کوئی نعمت ہو تو اس کے پاس سے اس نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا، یہ تو بری چیز ہے۔ لیکن ایک حسد جو اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہماری اردو زبان میں جس کو کہتے ہیں رشک آنا، تمنا کرنا۔ تو یہ حسد جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ بھئی ہم اس نعمت کے زوال اور اس کے پاس سے ختم ہونے کی تمنا تو نہ کریں، بلکہ ہمارے جی میں یہ تمنا ہو کہ کاش ہم بھی اسی طرح پڑھنے والے بنیں۔ یہ اچھی بات ہے، بلکہ اس حدیث پاک میں تعریف کی گئی اس حسد کی، یعنی یہ رشک۔ تو اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین۔ اگر کسی کو کوئی کسی چیز پر رشک آنا ہی اور رشک کرنا ہی ہے تو دنیاوی چیزوں پر نہ کرے جو فنا ہونے والی ہیں، بلکہ دو چیزوں پر اگر رشک کرنا ہے اور تمنا کرنی ہے کہ بھئی ہمیں بھی یہ چیز حاصل ہو، تو دو چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ ایک تو اس میں پہلا یہ قرآن پاک، رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار۔ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دولت عطا فرمائی، قرآن پڑھنے میں مہارت یا قرآن کے سمجھنے کی مہارت یا قرآن پاک کی تلاوت کی مہارت، ہر طرح سے قرآن پاک سے جو بھی تعلق ہو، اگر کسی شخص کو اس میں مہارت حاصل ہے اور ہم یہ رشک کریں کہ کاش ہم بھی اسی طرح بنیں، تو یہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تعریف فرمائی۔ تو اگر ہم یہ اس مجلس میں، اس اجتماع میں، اس بیٹھک میں ہم نے جو کچھ تلاوتیں سنی، اگر ہمارے جی میں یہ آتا ہے کہ بھئی کاش ہم بھی اسی طرح پڑھنے والے بنیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ تو اس کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے اور اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ تو ایک تو یہ ہوا۔ دوسری چیز جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں رشک کے لیے قابل چیز بتلائی، وہ رجل آتاہ اللہ مالا فہو ينفقہ آناء اللیل و آناء النہار۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، وہ
خرچ کرتا رہتا ہے اللہ کے راستے میں، خیر کے کاموں میں، اور ہم اس کو دیکھ کر یہ رشک کریں، تمنا کریں کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ مال ہوتا، ہمارے پاس بھی یہ دولت ہوتی، تو ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو یہ بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں اس کی تعریف فرمائی۔ اب یہ ہے کہ بھائیوں اور بزرگوں اور بچوں، اس طرح کی مجلسوں میں جو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ بھئی ہم قرآن پاک سے لگاؤ پیدا کریں، اس کے اندر ہمارا شوق ہو اور اس کو پختہ کرنے کی ہم محنت کریں۔ اگر ہمارا قرآن کچا ہے یا اس میں ہمیں کمزوری ہے، غلطیاں آتی ہے، تو اس میں ہم جھجک محسوس نہ کریں، بلکہ عزم پیدا کریں، نیت کریں، جذبہ پیدا کریں، شوق پیدا کریں، قرآن پاک سے لگاؤ لگائیں کہ بھئی اس کو پختہ کرنا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، اور ہماری جو بھی کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ بھئی سال ہا سال ہمارا رویہ وہی ہو رہا ہے، بس صرف رمضان پاک میں ہم قرآن پاک کو پڑھ لیتے ہیں یا پختہ کر لیتے ہیں، اور باقی پورا سال وہی کچاپن اور وہی غلطیاں، وہی کمزوریاں، یہ نہ ہو۔ اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں ہمت دلائی، فرماتے ہیں کہ تعاہدوا ھذا القرآن، تعاہدوا ھذا القرآن، تعاہدوا یعنی ہمیشہ قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھا کرو، تکرار کیا کرو، اس کا دور کیا کرو، قرآن سے کٹنا نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ لگاؤ ہونا چاہیے۔ اگر ہماری مشغولیتیں ہیں، عوارض ہیں، کام کاج ہیں، ایک دن ناغا ہوا، 2 دن ناغا ہوا، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، پھر سے ہم شروع کریں، پھر سے ہم نیت کریں۔ یہ نہ ہو کہ بھئی آج ناغا ہو گیا، آج چھوٹ گیا، یا 1 مہینہ نہیں پڑھا تو اب ہم مایوس ہو جائیں، نہیں، بلکہ ہمارے اندر پھر سے لگتے رہیں، کرتے رہیں۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو کیا ہے، گرتا پڑتا، پھر آہستہ آہستہ وہ چلتا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے اندر یہ مایوسی یا جس کو کہیے ایک ہمت کی کمزوری نہیں آنی چاہیے، بلکہ اگر چھوٹ گیا، کمزور ہو گیا، تو پھر سے نیا عزم پیدا کر کے اس کو قرآن کو پختہ کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ تعاہدوا ھذا القرآن، کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفلتا من الابل فی عقولها، قرآن پاک سے اگر ہم نے استغنا برتا اور اس کو چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ لگاؤ نہیں رکھا تو قرآن مستغنی ہے، قرآن کو ہماری پرواہ نہیں ہے، ہم قرآن کے محتاج ہیں، تو کیا ہوگا کہ پھر وہ ہم سے چھوٹ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اس کی تشبیہ دی، چونکہ وہ عرب کے لوگوں کے میں اونٹ کی جو سواری تھی، تو اونٹ جو ہے وہ سب جانوروں میں سب سے زیادہ بدکنے والا جانور ہے، اگر وہ بھاگ گیا تو اس کا پکڑنا بہت مشکل۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے رکھو، اگر یہ چھوٹ گیا تو یہ اس اونٹ کے بدکنے سے زیادہ یعنی چھوٹنے والا ہے، اور اس کو پھر قابو میں لانا بہت مشکل ہوگا۔ تو یہ ایک حدیث پاک میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ بھئی ہم ہمارا جو بھی دور ہے، پڑھنے کا جو بھی ورد ہے ہمارا روزانہ کا، اس کے ساتھ ہم لگے رہیں۔ یہ جو تکرار ہم جو کہتے ہیں کہ بھئی قرآن پاک کا تکرار کیا کرو، اس کے 1-2 نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آج کی زندگی کے۔ ہمارے جو اکابرین یا سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، ان کے تو قصے اور نمونے ہمارے سامنے ہیں ہی، لیکن آج کی دنیا میں بھی بعض ایسے حضرات ہیں جن کو قرآن پاک کے ساتھ عشق، قرآن پاک کا ایک جذبہ، قرآن پاک کے ساتھ ایک لگاؤ۔ تو ان میں ایک اصل تو صومالیہ کے ہیں، وہ ایک بہت بڑے قاری، آپ لوگوں نے شاید نام بھی سنا ہوگا، شیخ عبدالرشید صوفی، عبدالرشید صوفی، یہ اصل صومالیہ کے ہیں، لیکن
ابھی آج کل وہ قطر میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک بار جب وہ پڑھائی کے زمانے میں ازہر شریف میں پڑھتے تھے، جامعۃ الازہر میں مصر میں، تو ان کے والد بھی ماشاءاللہ قرآن پاک کے حافظ اور قرآن سے بہت لگاؤ تھا ان کو. یہ شیخ عبدالرشید کے جو والد تھے، کہتے ہیں کہ اس پڑھائی کے زمانے میں ہم لوگ گھر تو جانا ہوتا نہیں تھا، اس لیے کہ مصر اور صومالیہ میں تو بہت لمبی مسافت ہے اور اتنے اخراجات اور اتنا وہ بھی نہیں تھا کہ بھئی ہم جا سکیں. تو ایک بار کہا کہ میرے والد کسی سفر پر گئے ہوئے تھے اور وہاں سے آتے ہوئے ان کا راستہ مصر سے آنا ہوا تھا، اور یہ جو ہے شیخ عبدالرشید وہاں جیسے یہاں یونیورسٹیوں میں ہاسٹل میں تھا، اور والد صاحب ایئرپورٹ سے شہر میں آئے مصر میں، اور ایک ہوٹل میں وہ ایک یعنی مطلب ڈپلومیٹ کے طور پر ان کو بلایا گیا تھا، تو ان کو ایک اچھی 5 اسٹار ہوٹل میں رکھا گیا تھا. تو انہوں نے وہاں سے ان کے والد نے یہ جہاں ہاسٹل میں تھے ان کے بیٹے عبدالرشید، ان کو یعنی ایک آدمی بھیجا کہ بھئی ان کو وہاں سے لے کر آؤ. اب وہ جو مرسیڈیز میں یا جو بھی BMW گاڑی میں یہ ان کا جو بھیجا ہوا آدمی ان کے والد کا ہوٹل سے وہاں پہنچا، تو یہ شیخ عبدالرشید کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ بھئی میں یہ کون ہے اور مجھے کیوں لینے آیا، اور میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں. اور یہ جو ڈرائیور تھا اس نے بھی کچھ بتایا نہیں، کیونکہ اس کو بھی پتہ نہیں کہ بھئی وہ یہ والد ہیں ان کے. وہ تو ہوٹل سے ان کو کہا کہ بھئی جاؤ وہ عبدالرشید صوفی کو وہاں ہاسٹل سے لے کر آؤ. خیر وہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے اور اپنے والد سے ملنے آئے. جب دیکھا تو اچنبھا اور ایک دم تعجب میں کہ والد صاحب یہاں موجود ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ بھئی وہ یہاں آ رہے ہیں. خیر ملاقات ہوئی ابا سے، سلام علیک، کیف الحال، کیا ہے، خیر خیریت. تھوڑی دیر بات چیت ہوئی، اور انہوں نے اب 1 سال کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد ابا سے ملاقات ہوئی تھی. تو میں نے کہا بھئی ذرا اماں کی گھر کی خیر خبر کچھ پوچھوں. تو تھوڑی بات چیت میں نے شروع کی، تو ابا نے مجھے کہا کہ دیکھو میں خاص یہاں جو ٹرانزیٹ کے طور پر یہ آیا ہوں، میرے پاس شاید $200 دینے تھے تم کو، یہ تم کو دے رہا ہوں، اور اب اس کے بعد جو ہے میرا وقت مشغول مت کرو، مجھے قرآن پاک پڑھنا ہے. تو اگر تم میرے ساتھ ابھی قرآن پاک کا دور کرنا چاہتے ہو تو بیٹھو میرے پاس، اور اگر تم کو بات چیت ہی کرنی ہے تو پھر مع السلامہ، جاؤ اپنا ہاسٹل اور مجھے اپنا قرآن پڑھنے دو. تو کہا کہ نہیں، عبدالشیخ عبدالرشید نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے. کہا کہ میں بیٹھا ابا کے ساتھ تقریباً 3-4 گھنٹے، جب تک ان کا وہ پلین کا وقت نہیں ہوا وہاں تک تقریباً پتہ نہیں کتنے 10 11 12 15 پارے والد اور بیٹا اور ابا پڑھتے رہے. یہ ایک نمونہ ہمارے سامنے. میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھئی ہمارے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ جذبہ پیدا ہو، لیکن ہمیں اتنا بھی جوش پیدا نہیں کرنا ہے کہ بھئی آج سے ہم شروع کر دیں 11-12 پارے، نہیں، بلکہ ایک نمونہ کہ بھئی قرآن پاک کا لگاؤ، قرآن پاک سے عشق. یہی شیخ عبدالرشید صوفی کا کہتے ہیں کہ ایک دوسری بار یہ ہوا کہ یہ ازہر میں جب پڑھ رہے تھے اور ان کی پڑھائی ختم ہوئی. اب جب پڑھائی ختم ہوئی تو یہ واپس اپنے وطن جانے کا انہوں نے سوچا. تو ان کے ساتھ کتابوں کے کئی یہ بکس اور کئی کارٹون بھرے ہوئے تھے. تو ایئرپورٹ لے گئے. وہاں ایئرپورٹ پر جب وہ کاؤنٹر پر پہنچے اور لگیج والے نے دیکھا کہ بھئی یہ تو سب اتنا سامان اور یہ تو وزن زیادہ ہے، اوور ویٹ. تو وہ کاؤنٹر والے نے کہا کہ دیکھو بھائی، یا تو تم جاؤ یا پھر تمہارا سامان جائے گا، یہ دونوں ہی کیوں، تمہارا وزن بہت زیادہ ہے. تو یہ شیخ عبدالرشید نے کہا، میں نے اس کو کہا کاؤنٹر والے کو کہ انا اروح وهذه الكتب كمان تروح معايا، میں بھی جاؤں گا اور یہ کتابیں بھی میرے ساتھ ہی جائیں گی. وہ مجھے دیکھنے لگا. اس نے کہا کہ عجیب آدمی ہے. خیر وہ کاؤنٹر والا بھی اس کا وہ معذور تھا. اس نے کہا کہ بھئی میں نہیں کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ آپ یہاں آپ کے پاس رکھیے، دیکھتا ہوں میں کچھ.
پھر کہا کہ میں وہاں ایئرپورٹ کا جو مصلی تھا وہاں پر میں چلا گیا. اب یہ رات کا وقت تھا تو رات کو میں مصلی میں پوری رات رہا اور قرآن پڑھتا رہا. جب صبح کی نماز کا وقت ہوا تو وہاں ایئرپورٹ کے مصلی میں دوسرے سب اسٹاف والے بھی آئے ایئرپورٹ کے, اور ان میں ایک بہت بڑا وہاں کا جو چیف ہیڈ تھا ایئرپورٹ کا وہ بھی صبح کی نماز پڑھنے آیا. اب ان کو تو پتہ نہیں کون ہے. خیر وہ ان کو دیکھا شیخ عبدالرشید کو بھائی ایک یعنی طالب علم ہیں اور ان کی حیت جو ہے وہ دینی حیت ہے, تو انہوں نے کہا یہ جو ہیڈ تھے انہوں نے کہ بھئی آپ تفضل یا شیخ صلی بنا, نماز پڑھائیے آپ. اب ماشاءاللہ شیخ عبدالرشید کی جو تلاوت اور قرآن کا پڑھنا, کہتے ہیں کہ میں نے جب نماز پوری کی تو میں جب سلام پھیر کر پھرا میں مسلین کی طرف تو دیکھا کہ یہ جو ہیڈ چیف تھے ان کے سب آنسو بہہ رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سن کر. تھوڑی دیر تو ذکر و اذکار پورے ہوئے. اس کے بعد یہ جو ہیڈ صاحب تھے انہوں نے وہ دیکھا کہ شیخ عبدالرشید کے بعد ان کا پاسپورٹ رکھا ہوا ہے, پاسپورٹ اور ٹکٹ وغیرہ, تو انہوں نے لیا یہ ہیڈ نے, چیف ہیڈ نے, اور ٹکٹ کھول کر دیکھا تو کہا کہ ان کو کہا شیخ عبدالرشید کو کہ یا مولانا ابھی تو کافی وقت باقی ہے آپ کی فلائٹ میں, تو اب آپ اور کچھ سنائیے مجھے, اور زیادہ قرآن پاک سنائیے. تو کہا کہ میں نے اور پڑھنا شروع کیا. جب تلاوت ختم ہوئی تو یہ ہیڈ صاحب نے ان کو پوچھا کہ آپ کا کام ہو گیا سب لگیج وغیرہ؟ تو انہوں نے کہا کہ شیخ عبدالرشید نے کہا کہ نہیں. تو پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ وہ کاؤنٹر والے نے کہا کہ بھئی یہ وزن زیادہ ہے اور یا تو آپ جاؤ گے یا کتابیں جائے گی. تو یہ ہیڈ نے کہا کہ تفضل معایا یا شیخ. ان کو لیا اور اپنی آفس میں وہاں لے گیا اور وہاں ان کا ایک بٹھایا, اکرام وغیرہ. وہ پورے ایئرپورٹ کا ہیڈ تھا وہ, اور اس نے وہیں سے فون کیا وہ کاؤنٹر والے کو کہ اس کو بلاؤ. اب یہ شیخ عبدالرشید بیچارے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ وہ کاؤنٹر والا آئے گا تو یہ سمجھے گا کہ میں نے اس کی شکایت کی ہے, حالانکہ انہوں نے کچھ کہا نہیں تھا. خیر وہ جب آیا تو تھر تھراتا کانپتا کہ یا اللہ یہ جو شخص جس کو میں نے کہا تھا کہ یا تو تم جاؤ گے یا کتابیں جائے گی, اب یہ تو پورے ہیڈ اور چیف ہیڈ کے سامنے. تو اس نے چیف ہیڈ نے ان کو کہا ہے کاؤنٹر والے کو کہ الان تسوی الوزن, اور جو بھی ہے ان کا وزن کرو اور ان کے جو بھی کارٹون ہیں ان کو سب کو لگیج میں ڈالو اور ان کی جو بھی باقی کارروائیاں وہ پوری کرو. اور پھر دوسرے ایک شخص کو کہا کہ بھئی ان کے ساتھ پلین کے دروازے تک جاؤ اور ان کو وہاں پر چھوڑ کر آؤ. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن پاک کی برکت, ان کی توقع بھی نہیں تھی کہ بھئی یہ کتابیں میرے ساتھ جائے گی, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی برکت سے سب کام کرا دیے, پوری کارروائیاں پوری ہو گئیں. ایک ہمارے استاد تھے مکہ مکرمہ میں, استاد محمد سعد ابراہیم, بہت عجیب آدمی تھے. اصل مصر کے تھے, لیکن وہ بھی یوں کہیے کہ قرآن یمشی علی الارض, رات دن ان کا بس قرآن کے حافظ تھے. لیکن مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں جو حفظ قرآن کے حلقے لگتے ہیں اور مکہ مکرمہ کی مسجدوں میں, اب ہم لوگ جب گئے تھے اس وقت تو مکہ مکرمہ میں جو آپ پرانے حضرات گئے ہوں گے ان کو پتہ ہے پہاڑوں پر اور گلیوں میں اور تنگ جگہوں پر مساجد میں عصر سے لے کر عشاء تک قرآن پاک کے حلقے لگتے تھے. تو یہ استاد محمد سعد ابراہیم کو اللہ پاک نے پورے مکے میں حرم شریف کے حلقوں میں بھی اور مکے کی تمام مساجد کا ہیڈ بنایا تھا. حالانکہ نون سعودی تھے یعنی مصر کے تھے, لیکن اللہ نے وہ مرتبہ دیا تھا. تو ان کا بھی مشغلہ یہی تھا. صبح میں اسکول پڑھاتے تھے, پرائمری اسکول 1 سے 6 تک وہاں پر ہوتی ہے, یعنی پہلے سال سے لے کر 6 سال تک پرائمری اسکول ہوتی ہے, اور اس کا وقت یہ 7 بجے سے لے کر ظہر 12 بجے تک.
تو یہ بس ان کا یہ تھا کہ بھئی صبح میں اسکول، پھر ظہر کے بعد گھر آ کر آرام، اور پھر عصر سے عشاء تک جو ہے یہ حلقوں، جو تحفیظ کے جو حلقے ہیں ان کی نگرانی، ان کے پاس جانا۔ تو روزانہ کا ان کے معمول تھا کہ بھئی وہ پہلے سے طے کرتے تھے کہ آج کے دن مجھے کن کن مسجدوں میں جانا ہے۔ تو عصر سے نکلتے تھے اور کسی بھی گاڑی میں سوار نہیں ہوتے تھے، بس سارا جو ہے جانا آنا وہ پیدل ہی ہوتا تھا، اور اس دوران وہ قرآن پاک کا دور کرتے رہتے تھے، کئی پارے آنے جانے میں پڑھ لیتے تھے۔ ہم کو جب پڑھایا انہوں نے، میں 6ٹھی کلاس میں تھا، تو قرآن پاک کا جو پیریڈ ہوتا تھا وہ انہی کے پاس تھا، تو ہم لوگ سبق سنا کر فارغ ہو جاتے تھے۔ پھر میں دیکھتا تھا کہ وہ کلاس میں بھی آتے جاتے چلتے قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے۔ تو یہ بھی ایک یعنی جس کو کہیے کہ ہم لوگوں کو جو شوق پیدا ہوا، ہم لوگوں نے جو ان اساتذہ کو دیکھا، اس سے ہمارے اندر بھی یہ قرآن پاک کا لگاؤ، قرآن پاک سے جذبہ اس کا پیدا ہونا اور اس کا دور کرنا۔ تو یہ کچھ تھوڑی بہت عرض معروض آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی کہ بھئی ہم اللہ کرے ہمارے اس کہنے و سننے کو قبول فرما کر یہ جو نمونے میں نے عرض کیے، اس کے لیے ہم بھی یہ نیت کریں اور عزم کریں کہ بھئی آج سے ہمیں نیا ارادہ، نیا عزم، نئی نیت اور قرآن پاک کے دور کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ایک مختصر سی بات یہ کہ بھئی نماز میں قرآن پاک پڑھنے کا ہم اہتمام کریں۔ جو دور ہمارا ہے پڑھنے کا، جتنا بھی ہو، جو آسان ہو، اگر ہم الحمدللہ ہم میں سے بہت سے ایسے پکے حافظ ہیں تو وہ سنن میں، نوافل میں، سنن مؤکدہ میں قرآن پاک کو پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ نماز میں انسان کا ذہن جو ہے وہ بہت زیادہ وہ دھیان جمع ہوا رہتا ہے۔ اگر ہم نماز کے علاوہ پڑھیں گے تو دھیان بھٹکتا ہے، لیکن نماز میں ہم کو سوچ کر پڑھنا پڑے گا کہ بھئی غلطی نہ ہو، اگر غلطی ہوئی تو بھی کوئی بات نہیں۔ تو آہستہ آہستہ یہ نماز میں دور کرنے کا اہتمام کریں، اور جو حضرات جن کا حفظ کچا ہے وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا، مثلا 1 رکوع لیا یا 2-3 آیتیں، اگر بہت ہی کچا ہے تو انہی 2-3 آیتوں کو اسی رکوع کو بار بار ظہر کی پہلے کی سنت میں پڑھا، پھر ظہر کے بعد کی سنتوں میں پڑھا، پھر مغرب کے بعد کی سنتوں میں پڑھا۔ اس طرح ہر روز مثلا 1 رکوع کو ہم کو پختہ کرنا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ نماز میں پڑھنے کا ایک تو جو اثر ہوگا دل پر، اس کے علاوہ یہ کہ انشاءاللہ نماز کے ذریعے ہمارا حفظ پختہ ہوگا۔ ابھی چند دن پہلے میں یہاں جو شاہپور میں صوفی باغ کا جو مدرسہ ہے، اس میں ظہر کی نماز میں نے پڑھی، تو نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک طالب علم ظہر کے بعد کی سنتوں میں ماشاءاللہ تلاوت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ مجھے دیکھ کر رشک آیا کہ چھوٹا سا بچہ سنتوں میں پڑھ رہا ہے، تو میں انتظار کرتا رہا۔ اس نے نماز پوری کی تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ذاکر حسین۔ میں نے کہا بھئی آپ دیکھ رہا تھا کہ آپ نماز میں دور کر رہے تھے؟ تو کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا کتنا پڑھا؟ تو کہا کہ آدھا پارا۔ بتائیے اب، یعنی 10-15 منٹ میں ظہر کی 2 رکعت سنتوں میں۔ پھر کہا کہ میں مغرب کے بعد کی سنتوں میں بھی کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی، اگر وقت ملتا ہے تو جو کچھ یاد ہوتا ہے وہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ ابھی ہے، یہ بھی نمونہ ہمارے سامنے ہے، یہ مدرسہ اور یہ بچے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی ملا مسجد کی مسجد ہے یا ہماری دوسری جو مسجدیں ہیں، ان میں ہماری نگاہیں ان بچوں کو دیکھیں کہ بھئی نمازوں میں، رمضان پاک میں تو الحمدللہ ہم اہتمام کرتے ہیں نوافل کا اور نوافل میں پڑھنے کا، لیکن عام زندگی میں بھی سنن میں، نوافل میں قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کریں انشاءاللہ۔ اب تشکیل کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ اور بتلاؤ کون تیار ہے۔ 3 پارے پڑھنے والے یا 1 رکوع پڑھنے والے، یا تشکیل کریں یا بس رہنے دیں۔ تو انشاءاللہ سبھی نیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی
قبول فرمائیں اور آپ لوگوں کی برکت سے ہمیں قبولیت سے نوازے، اور ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ غیبی مددیں شامل حال فرمائیں۔ جزاکم اللہ عنا احسن الجزاء، وصلی اللہ وسلم وبارک۔ شیخ طلحہ کی تلاوت سننی تھی۔ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائیے، ہماری مساجد کو، مکاتب کو، مدارس کو آباد فرمائیے، ہر شرور سے اور آفات سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہمارے اس جمع ہونے کے بعد تفرق کو اور الگ ہونے کو پاک صاف کر کے الگ فرمائیے، گناہوں سے پاک فرمائیے، ہم میں سے کسی کو شقی اور محروم نہ فرمائیے. یا اللہ ان بچوں کو نواز دیجیے، ان کے سینوں میں قرآن پاک کو یا اللہ بھرپور پختہ فرما دیجیے، ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. جو اساتذہ حضرات ہیں، جو معلمین ہیں، ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے، ان کے دلوں میں ان بچوں پر شفقت کا جذبہ عطا فرمائیے. یا اللہ چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ امن و امان کی فضائیں قائم فرمائیے. یا اللہ جو شرارت کرنے والے ہیں، یا اللہ ان کی شرارتوں کو انہی پر لوٹا دیجیے. اے اللہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم اکفناہم بما شئت، اللہم اکفناہم بما شئت، اللہم اکفناہم بما شئت. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے. یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائیے، ہر قسم کی بیماریوں سے سب کو نجات عطا فرمائیے. ہمارے گھروں میں چین، سکون، راحت عطا فرمائیے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. یا اللہ جو مظلوم قیدوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ عافیت کے ساتھ ان کو رہائی عطا فرمائیے. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کو ختم فرمائیے،
باطل کی قوتوں کو پسپا فرمائیے، باطل کو باطل کے ساتھ ٹکرا کر یا اللہ انہی کو آپس میں ختم کر دیجئے۔ تمام مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی جہاں کہیں بھی ہوں، ان کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزتوں کی، عصمتوں کی، گھروں کی، یا اللہ ان کی مستورات کی، ان کے بچوں کی بھرپور حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ کو ہماری طرف سے، ہمارے محسنین کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بڑوں کو ہماری طرف سے بھرپور جزائے خیر عطا فرمائیے۔ جو اس دنیا سے جا چکے ان کی بھرپور مغفرت فرمائیے، جو موجود ہیں یا اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما کر ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم رکھیے، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک ونعوذ بک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا وسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔